السلام علیکم جی، آپ دیکھ رہے ہیں یو ڈیجیٹل اور میں ہوں محمد اویس۔ ناظرین، 22 اپریل کو پہلگام میں بھارت کی جانب سے ایک فالس فلیگ آپریشن کیا گیا اور اس کے بعد اس کا الزام جو ہے وہ پاکستان پہ تھوپا گیا۔ کشیدگی بڑھتی چلی گئی، اس قدر بڑھ گئی کہ بھارت نے پچھلے دن جو ہے وہ پاکستان میں مختلف شہروں میں اٹیکس کیے، میزائل اٹیکس کیے، مدارس کو، مساجد کو، ہسپتالوں کو، اور نہتے لوگوں کو جو ہے وہ شہید کیا۔ اس کے بعد پاکستان نے بڑا بہترین جو ہے وہ اس کا دفاع کیا اور بھارتی 5 جو جنگی طیارے ہیں ان کو مار گرایا۔ میرے ساتھ بریگیڈیئر وجاہت صاحب موجود ہیں۔ سپورٹس کے حوالے سے اکثر آپ ان کو دیکھتے ہیں، مگر بریگیڈیئر صاحب جو ہیں وزیرستان میں بھی سرو کر چکے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اور بھی اہم اہم جگہوں پہ جو ہیں وہ یہ اپنی فرائض جو ہیں وہ ایز بریگیڈیئر سر انجام دے چکے ہیں۔ ان سے ہم ذرا جانتے ہیں۔ سر مجھے یہ بتائیں کہ ایک تو بھارت کی جانب سے یہ جو بزدلانہ حملے کیے جاتے ہیں اور رات کے اوقات کار میں کیے جاتے ہیں، اکثر دن کو بھی نہیں کرتا، تو رات گئے بزدلانہ حملہ اور نہتے لوگوں پر، اس عمل کو کیسے دیکھتے ہیں ذرا؟ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو ہمیں اگر ہسٹوریکلی دیکھیں تو پچھلے 77 سال میں ہمارا جو ہمیشہ سے ازلی دشمن ہے جو کہ انڈیا ہے، اس نے جب بھی کبھی بھی کوئی پاکستان کے ساتھ چھیڑخانی کی ہے، کبھی بھی کوئی حملہ کیا ہے، اٹیک کیا ہے، وہ چھپ کے کیا ہے اور رات کے اندھیرے سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کی ہے۔ لیکن الحمدللہ پاکستانی عوام، پاکستان کی آرمڈ فورسز، پاکستان کی بری، بحری، ہوائی افواج نے ہمیشہ جو ہے وہ اس کا بہترین طریقے سے مقابلہ کیا ہے اور ہمیشہ ان کے دانت جو ہے وہ کھٹے کیے ہیں۔ تو اس دفعہ بھی انہوں نے وہی کوشش، تاریخ سے بھی نہیں سیکھتے کہ اگر پہلے آپ کو رات کے اندھیرے میں مار پڑ چکی ہے تو دوبارہ کم از کم ٹائم ہی اپنا چینج کر کے دیکھ لیں، شاید کچھ ہو جائے۔ تو بٹ سٹل وہ اپنا کسی بھی وجہ سے رات کے اندھیرے میں انہوں نے اس دفعہ بھی کوشش کی ہے، جس کے اندر کہ وہ بری طرح سے ناکام ہوئے ہیں اور انٹرنیشنلی بھی ان کو ایک ہضمیت اٹھانا پڑی ہے۔ اچھا سر، آپ نے دیکھا ہوگا کہ رات گئے حملے کیے، پھر جب پاکستان نے ریٹیلیٹ کیا تو صبح سویرے جو ہیں ان کی مختلف سیکٹرز پہ، ان کی جو چوکیاں ہیں اس پہ سفید جھنڈے لہرا دیے گئے۔ مطلب اگر ہمت نہیں ہے تو پھر نہ ہی آئے، کیوں اس طرح کی جسارت کرتے ہیں؟ بالکل، یہ آپ نے ٹھیک پوائنٹ آؤٹ کیا، لیکن یہ میرا خیال ہے ان کی ایک چال ہوتی ہے اور ایک مائنڈ سیٹ ہے، ایک مینٹیلٹی ہے کہ جی پہلے آپ اپنا ایک جو ہے وہ وار کریں اور اس کے بعد اگلے بندے کو جب وہ واپس آپ کو جو ہے وہ رسپانس کرنے لگے یا رسپونڈ کرنے لگے تو پھر آپ کسی نہ کسی طریقے سے، چاہے اس کی منت کرنی پڑے، چاہے انٹرنیشنل کمیونٹی کے سامنے جا کے ان کو کہنا پڑے کہ جی ہماری جان بچاؤ، یا اور کچھ بھی نہ ہو تو ایک سفید جھنڈا لہرا کے کہ جی ہم امن چاہتے ہیں، ہم لڑنا نہیں چاہتے، تو آپ کی مہربانی ہمارے اوپر جو ہے وہ فائر نہ کریں۔ اور ان کو یہ پتہ بھی ہے کہ پاکستان کی جو آرمڈ فورسز ہیں وہ بڑی ڈسپلنڈ فورسز ہیں، تو ہم ان کی طرح ایک جو لو لیول کی اور غیر اخلاقی حرکتیں ہیں جو کہ انہوں نے ہمارے مساجد کے اوپر جو ہے وہ اٹیک کیا، ہمارے بچوں کے اوپر اٹیک کیا، 3 3 سال کے، 4 4 سال کے بچے اور بچیاں شہید کیے، تو وہ جو ہے وہ کوئی بھی ایک باوقار اور ایک ٹرینڈ اور ایک پروفیشنل آرمی کبھی بھی اس طرح کے سٹیپس نہیں لیتی۔ تو اس لیے ہم بھی، پاکستانی فوج جو ہے دے آر ویری ڈسپلنڈ، تو اگر کوئی بندہ آگے سے وائٹ فلیگ لہراتا ہے تو ہم پھر تھوڑا سا اخلاقیات کو دیکھتے ہوئے اس کے اوپر معافی تو شاید نہ ہو لیکن ہاتھ ہلکا ضرور کر دیتے ہیں۔ سر مجھے تھوڑا یہ بھی بتائیں کہ بھارت جو ہے وہ ان کی کوشش ہوتی ہے کہ نہتے شہریوں پہ حملہ کیا جائے، تو یہ کیا اس قابل نہیں ہے کہ کھل کے آئیں، آرمی ٹو آرمی لڑیں تو زیادہ بہتر ہے؟ مطلب نہتے لوگوں پہ یا سویلینز کی جو پراپرٹی ایسیٹس ہیں وہاں پہ اٹیک کرنا، مدارس کو، مساجد کو، تو کیوں آرمی ٹو آرمی کیوں نہیں آ رہے یہ لوگ؟ یہ میرا خیال ہے بیسیکلی جو اصل وجہ ہے، یہ لڑنا تو نہیں چاہتے، یہ تو بالکل بڑا کلیئر ہے کہ جی یہ لڑنا نہیں چاہتے۔